ایک سیکنڈ رکو. دبئی میں 64% لوگ اے آئی یوز کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں, سنگاپور میں 60%, ناروے میں 46%, اور ہم یعنی پاکستان 15% سے بھی کم. مطلب چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم پیچھے کیوں ہیں؟ آج ہم یہ ساری بات اوپنلی کریں گے, اور یہ بات کرنے کے لیے شاید میں کوالیفائڈ بھی ہوں کیونکہ آئی ایم ورکنگ ان دس انڈسٹری. میرا نام زینب خان ہے اور میں ایک انجینئر ہوں, اور یہ میری اپنے ملک کے بارے میں ایک فرسٹریشن بھی ہے اور ایک ہوپ بھی. پہلے فیکٹس, نمبرز, کوڈ, ہارڈ ریالٹی. آکسفورڈ انسائٹ کا گورنمنٹ اے آئی ریڈینس انڈیکس 2025 جو کہ 195 گورنمنٹس کو انالائز کرتا ہے کہ اے آئی کے لیے کتنے تیار ہیں. انڈیا آلموسٹ 67%, گلوبلی 27th رینک پہ. بنگلہ دیش آلموسٹ 48%, گلوبلی 75th نمبر پہ. اور ہم یعنی پاکستان 45.38 اینڈ گلوبلی 81st نمبر پہ. یعنی ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں, اپنے ہی نیبر سے. اور یہ جو اسکور ہے اس کے اندر ایک اور پین بھی ہے. پاکستان کا کمپیوٹ کیپیسٹی صرف 9.99 آؤٹ آف 100. گورنمنٹ ڈیجیٹل پالیسی 13.92. مطلب ہم کہتے ہیں کہ اے آئی کر رہے ہیں لیکن انفراسٹرکچر گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں. یہ اسکرین پر آپ کمپیریزن چارٹ دے سکتے ہیں. یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے, یہ ایک وارننگ ہے. وارننگ آنے والے فیوچر کے لیے. لیکن فائنلی دیر از سم لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. اور میں یہ صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہی, میں آپ کو اس کا پروف دوں گی. اگر ہم سروس بیسڈ انڈسٹری کی بات کریں یعنی فری لانسنگ میں, تو ہم نمبر 4 پہ گلوبلی رینک کرتے ہیں. بٹ یہاں پر ایگزامپل جو میں کوٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ایک پروڈکٹ بیسڈ کمپنی کی ہے. جو کمپنی کراچی سے نکلتی ہے اس کے پاس کوئی بڑا وینچر کیپٹلسٹ نہیں ہے, کوئی سلیکن ویلی کے کنیکشنز بھی نہیں ہے تو ہے صرف ایک چیز, وہ ہے ٹیلنٹ اور ڈٹرمنیشن. Vira.ai انہوں نے بنایا امیجن آرٹ. یہ ایک ایسا امیج جنریشن ٹول ہے یعنی جس میں آپ صرف ٹیکسٹ لکھتے ہیں اور فوٹو ریئلسٹک امیجز بن جاتی ہیں. ان کے کمپیٹیٹرز اڈوبی فائرفلائی, گوگل, مائکروسافٹ, مڈ جرنی جیسی کمپنیز ہیں. اینڈ واٹ اباؤٹ دی اینڈ ریزلٹ؟ امیجن آرٹ 1.5 گلوبلی نمبر 3 پہ رینک کرتا ہے ان فوٹو ریئلسٹک امیج جنریشن, اینڈ نمبر 6 اوور آل یعنی پوری دنیا کے ٹیکسٹ ٹو امیج ماڈلز میں. اس کے اگر یوزر اسٹیٹس کی بات کی جائے تو اس کے 150 ملین ڈاؤن لوڈس ہیں, 2.5 بلین امیجز پروسیسڈ, 8 لاکھ پلس ڈیلی ایکٹیو یوزرس. اینڈ ناؤ کم ٹورڈز دی موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ, دی اینوئل ریونیو $23 ملین. یعنی کہ ایک پاکستانی کمپنی جو کہ انٹائرلی بوٹ اسٹریپنگ ماڈل پہ چلتی ہے, اڈوبی اور گوگل جیسی کمپنیز کو کمپیٹ کر رہی ہے. سو یہ پروف کرتا ہے ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس. یہ صرف ایک سکسیس سٹوری نہیں ہے, یہ بلو پرنٹ ہے ایک. تو اگر ٹیلنٹ ہے, انٹرسٹ ہے, تو روک کیا رہا ہے ہمیں؟ یقیناً آپ بھی یہی چیز سوچ رہے ہوں گے. اس کے میرے نزدیک 5 مین ریزنز ہیں. پہلا, انفراسٹرکچر کی کمی. پاکستان کے پاس صرف 45.7% انٹرنیٹ پینیٹریشن ہے 2025 کے ڈیٹا کے اکارڈنگ. 5G کے لیے ہمارے پاس اسپیکٹرم کی شارٹیج ہے, ڈیٹا سینٹرز کے لیے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, اور اے آئی رن کرنے کے لیے ہارڈ ویئر چاہیے, اور ہمارے 99% ہارڈ ویئر امپورٹڈ ہے. صرف $7.5 ملین کا ہارڈ ویئر کنسلٹنسی سیکٹر ہے, جبکہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ $3.8 بلین کے ہیں. دوسرا اہم پوائنٹ, لاس کا ویکیوم. نیشنل اے آئی پالیسی 2025 اپروو ہوئی, اچھی بات ہے, لیکن پاکستان کے پاس ابھی تک کوئی پراپر ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے. اے آئی ریگولیشن ایکٹ ابھی بھی پینڈنگ ہے. انویسٹرز آتے ہیں لیکن کلیئرٹی نہیں ملتی, چلے جاتے ہیں. تیسرا, گورننس گیپ. ورلڈ بینک نے $78 ملین کا پروجیکٹ فنڈ کیا, ڈیپ پروجیکٹ جس کو کہتے ہیں, جو کہ ڈیجیٹل سروسز کو ماڈرنائز کرنے کے لیے تھا. لیکن ارلی 2026 تک اس کے اوپر 0 ٹرانزیکشن ملتی ہے ہمیں, یعنی صفر, کچھ بھی نہیں. تو یعنی جو کام یہ پورٹل کرنا چاہ رہا تھا اس کے لیے یوز ہی نہیں ہوا. نمبر 4 چیز آپ کے پاس ہے ریسرچ کی ویکنیس.
حالانکہ یہ پوائنٹ 4 نمبر پہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی امپورٹنس زیادہ نہیں ہے۔ 264 یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں، اور ان میں صرف 33 جرنلز ایسے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی انڈیکسڈ ہیں۔ اور R&D پہ ہم GDP کا کتنا خرچ کرتے ہیں؟ صرف 0.16%، جبکہ ورلڈ ایوریج 0.43% کی ہے، اور ہم اس سے بھی 3 گنا نیچے ہیں۔ انڈیا 0.6% خرچ کرتا ہے اور ساؤتھ کوریا 5.2۔ ہم یونیورسٹیز بنا رہے ہیں، ریسرچرز نہیں، ڈگری ضرور دے رہے ہیں لیکن ڈسکوری نہیں۔ 5واں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ہے اسکل کا مس میچ۔ ہمیں کوڈرز نہیں چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کہ AI کو ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر یوز کر سکیں، جس طرح ہیلتھ کیئر میں، فارمنگ میں، لاء میں۔ جو ڈومین ایکسپرٹس وتھ ٹیک اسکلز ہیں، یہ گیپ بہت بڑھ رہا ہے۔ سو ٹو آل مائی ریسپیکٹڈ پاکستانیز، ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں پرابلم ہے، ہمارے لاز مسنگ ہے، ہمارا انفراسٹرکچر بھی ویک ہے، تو کیا ہم سارا بلیم گورنمنٹ پہ ڈال دیں؟ ایز اے یوتھ کے ہم پہ کوئی رسپانسبلٹی عائد نہیں ہوتی؟ ہمارے پاس ملٹیپل پاسبلٹیز ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ AI کو سیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس یوٹیوب، کورسیرا جیسے ریسورسز موجود ہیں جس کے اوپر آپ فری میں آج سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈیولپر ہیں تو آپ خالی اپنی فورن کلائنٹس کے لیے مت بنائیں، آپ خالی سروسز بزنسز کے اندر اپنے آپ کو مت انویسٹ کیجیے، اپنے ملک کے لیے پروڈکٹ بنائیں، ایسے پروڈکٹ بنائیں جو آپ گلوبلی اسکیل کر پائیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، میڈیسن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ایگریکلچر کے ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، AI کو اپنی فیلڈ میں لائیے۔ پاکستان کو کوڈر سے زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کی جو AI کو اصلی زندگی کی پرابلمس پہ اپلائی کر سکیں، آپ وہ انسان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک کیوریس پرسن ہیں تو یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں، یہ کنورسیشن شروع کی جائے، کیونکہ اویئرنیس بھی ایک ایکشن ہے۔ جس طرح وائرو نے $23 ملین بنائے بنا گورنمنٹ کے ہیلپ کے، یہ سب ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ سب پاکستانی یوتھ کا ہی پارٹ ہے۔ بے شک ہمارا سسٹم ویٹ کرتا رہے، لیکن ہم ویٹ نہیں کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔